الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله وأرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا صدق اللہ العظیم۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج ہم والدین کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 5 مقامات پر اللہ کے حکم کے بعد والدین کا حق جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، کیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ نیکی کرنے کا، اچھائی کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ احسان کرنے کا حکم ہے۔ احسان سپرلیٹو ڈگری ہے اس کی، کہ بہت زیادہ، اتنا ان کی تابع داری کر دو، اتنی ان کی فرما برداری کرو کہ وہ خود ممنون ہوں کہ ہاں واقعی میری اولاد بہت اچھی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ 5 مقامات پر اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق آیا، بالوالدین احسانا۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں 24 نمبر آیت میں تو حد کر دی گئی ہے، یعنی انتہا کر دی گئی ہے والدین کے حقوق کے بارے میں۔ تو پلیز میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو غور سے سنو اور اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِن رَّحْمَتِكَ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ بہت ہی پائے کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں تک نہ کہنا۔ یہ بہت، اس سے کم اور لفظ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہوں، اس نے یہ آپ نے کیا کر دیا، یعنی ہوں تک نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم سے بات کرنا، وقولاً کریما، اور ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اپنے بازو بچھائے رکھنا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، نرم دلی سے، اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یعنی یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات جو ہیں، ان میں تو والدین کے حقوق کی انتہا کر دی گئی ہے، اور ان کو میں حدیث کی روشنی میں بھی ان حدیث کا مفہوم بھی 1-2 کا ساتھ میں عرض کیے دیتا ہوں، تاکہ مزید ہم سب پر یہ عیاں ہو جائے کہ والدین کا کیا حق ہے ہم پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے مسجد منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین،
پھر دوسری پر قدم رکھا تو کہا آمین، پھر تیسری پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ تو یہ خطبہ ختم ہوا تو پھر صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خلاف معمول ہے، یہ بات جو آپ نے کی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم عرض گزار ہیں کہ یہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو آپ نے کہا، فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ لعنت ہو اس شخص پر جو آپ کا نام نامی آئے اور اس پر درود پڑھ کر اپنی بخشش نہ کروا لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت ہے اس شخص پر جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ روزے رکھ کر اپنے رب کو راضی کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو پھر تیسری سیڑھی پر کہا، جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت ہے اس شخص پر جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، لعنت ہے اس شخص پر۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس قسم کے اور بھی بہت سے واقعات حدیث میں آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، میں جہاد پر جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والدین حیات ہیں؟ کہتا جی حیات ہیں اور بڑھاپے میں ہیں۔ تو آپ نے کہا آپ ان کی خدمت کرو، وہ زیادہ افضل ہے جہاد کی نسبت۔ پھر ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میرا باپ میرا سارا مال کھا لیتا ہے، سارا مال جو میں کماتا ہوں وہ لے لیتا ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا اور اس کے باپ کو بلایا اور پوچھا کہ یہ آپ کا بیٹا جو ہے یہ شکایت کر رہا ہے آپ کی۔ تو اس نے کہا یہ ہاں جی ٹھیک ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمایا وہ یہ تھا کہ اس بیٹے سے کہا کہ جا، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔ یہ حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، بخاری مسلم سیاہ ستہ میں سب موجود ہیں، کوئی بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، ریفرنس لے سکتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو حضرت اویس کرنی کی ہے، جن کو ماں باپ کی وجہ سے ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ جاؤ اویس کے پاس اور ان سے دعا کی التجا کرنا۔ یہ سارا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، تو ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، والدین کی عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ ملنا چاہیے، سلوک کرنا چاہیے اور ان کی تکریم کرنی چاہیے، تحریم کرنی چاہیے ہر طرح سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، ان کے لیے نیک کام کرے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے جو ان کو پہنچتا ہے، اور جنت میں ان کا مقامات خود بخود بلند ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مزید بات چیت کریں گے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔ اور پھر میں آپ سے التجا کرتا ہوں تمام بہن بھائیوں سے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ویڈیو تھی اس پر بھی غور کریں، اور کم از کم دن میں 1 مرتبہ ضرور اچھا کام کرنے کی تو اللہ توفیق دے، اور آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔